اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ کل آپ کے سامنے ہم نے جو گفتگو پیش کی وہ وضو کے سلسلے سے گفتگو تھی۔ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کروں گا اپنی گفتگو کو، لیکن اس سے پہلے آپ نوٹ فرما لیں آج کہ درس کی اٹینڈنس کے لیے جو آپ کے سامنے کوڈ پیش کیا جا رہا ہے وہ TU2 یہ آپ نوٹ فرما لیں۔ کل جو آپ کے سامنے آخر میں جو گفتگو کی تھی وہ تھی یہ کہ وضو میں جو برتن ہے یا جو پانی استعمال کر رہے ہیں اس کی کیا شرائط ہیں، کیا کنڈیشن ہے، کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد وہ اعضاء جہاں پہ وضو کیا جاتا ہے ان کو کیسا ہونا چاہیے۔ آج جو آپ کے سامنے پیش کریں گے بات وہ یہ کہ وضو جو کیا جاتا ہے اس میں کیسی کنڈیشن ہے، کیا اس کی شرائط ہیں، کیسے ہونا چاہیے۔ وضو میں ترتیب کی رعایت ضروری ہے، یعنی کبھی بھی اپنی مرضی سے ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ چلو پہلے ہم اس ہاتھ کو دھل لیں بعد میں چہرے کو دھل لیں گے، یہ نہیں کر سکتے ہم کو ترتیب کی رعایت کرنی ہے، یعنی جو کہا گیا ہے پہلے چہرے کو دھلنا ہے، پہلے نیت کرنا ہے، پھر چہرے کو دھلنا ہے، پھر جو ہے داہنے ہاتھ کو دھلنا ہے، پھر بائیں ہاتھ کو دھلنا ہے، پھر سر کا مسح، پھر پیر کا مسح۔ اس میں ہم اپنی مرضی استعمال نہیں کر سکتے، ترتیب کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ ترتیب کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہوتی ہے موالات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ موالات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پے در پے، یعنی ایک کے بعد ایک فوراً اسے کہتے ہیں موالات بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر یہ نہیں کہ ہم جو ہے وضو کریں، چہرے کو دھل لیا ہے میں نے، اب جو ہے چائے لا کر کے دے دیا ہے بہن نے، اب کیا کریں ہم اسے لے کر کے بیٹھ کے پی لیں چائے، اور اس کے بعد پھر داہنے ہاتھ کو دھلیں۔ خاص طور سے مغرب کے ٹائم جب انسان ایسے ہی نزاع کا عالم رہتا ہے اس کے لیے کہ اب جائیں کہ تب جائیں، ایسی صورتحال میں وضو کیا، اتنے میں افطاری لا کے کسی نے دے دیا، تو اب کیا کریں، چلو افطاری کر لیں، بعد میں آدھا وضو بعد میں کر لیں گے، یہ نہیں کر سکتے۔ موالات ختم نہیں کر سکتے، یعنی ترتیب کے ساتھ ساتھ سیکوینس بھی برقرار رہے اور اس میں فاصلہ بھی نہ ہو، اس میں گیپ بھی نہ ہو کہ انسان کو یہ کہا جائے کہ وضو کی کیفیت سے، وضو کی حالت سے یہ باہر ہو گیا ہے، وضو کی حالت سے باہر نہ نکلے۔ اگر اتنا فاصلہ ہو کہ اسے یہ نہ کہا جا سکے کہ وضو کی حالت سے باہر ہو گیا تو مذائقہ نہیں ہے اس میں، لیکن اگر اتنا فاصلہ ہو جا رہا ہے کہ یہ کہ بھئی آپ وضو سے ہٹ گئے ہو تو یہ فاصلہ صحیح نہیں ہے۔ تو ترتیب بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ موالات بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ خود وضو کرے۔ یہ نہیں کہ بھائی ہم نواب صاحب ہو گئے ہیں ہم خود نہیں وضو کریں گے، چلو فلاں ہمارے خادم ہیں ان سے ہم وضو کروا لیں گے، بھائی میرا وضو آپ کر دیجئے، یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنے بھی ہم پیسے والے ہوں، کچھ بھی ہو، ہمارے اتنے خادم ہو، لیکن ہم کو وضو خود سے کرنا ہے، ہم کو مدد نہیں لینی ہے۔ تو یہ وضو کی کیفیت کی شرائط ہیں۔ وضو کرنے والے کی شرائط، جو وضو کر رہا ہے اس کے اندر کیا شرطیں ہونی چاہیے؟ پانی کا استعمال، نمبر 1، پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو، مضر نہ ہو، یہ وضو کرنے والے کے لیے شرط ہے۔ اگر اس کے لیے نقصان دہ ہے تو اسے وضو نہیں کرنا ہے، یہ خود انسان آ کر کے ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے کہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے اسے کہا ہو کہ نقصان دہ ہے تو نہیں استعمال کرنا ہے پانی۔ وضو کرنے کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ قربت کی نیت سے وضو کرے، یعنی قربتاً اللہ، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے وضو کرے، ریاکاری نہ ہو کہ فلاں صاحب دیکھ لیں ہم وضو سے رہتے ہیں، فلاں صاحب دیکھ لیں ہم باوضو ہمیشہ رہتے ہیں، یہ ریاکاری نہ ہو۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ قربتاً اللہ ہو۔ یہ بات آپ نوٹ فرما لیں یہاں تک۔ اب اگلی گفتگو، اسباب وضو۔ وضو کب واجب ہوتا ہے؟ ایسے ہم دن بھر بیٹھے ہوئے کیا میرے اوپر وضو واجب ہے؟ نہیں، واجب نہیں ہے۔ جب کچھ کام ہمیں کرنے ہیں تب وضو واجب ہوگا۔ پہلا کیا ہے؟ سبب کیا ہے وضو واجب ہونے کے؟ تمام واجب اور مستحب نمازیں سوائے نماز میت کے، تمام واجب نمازیں جب آپ پڑھنا چاہیں گے تو اس کے لیے ضروری کیا؟ وضو کریں۔
کوئی بھی مستحب نماز آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وضو کریں. صرف واجب نماز میں ایک نماز میں آپ کو چھوٹ ہے کہ وہاں پر وضو آپ کے لیے شرط نہیں ہے, وہ ہے نماز میت, کہ اسے آپ جس حال میں بھی ہیں آپ جا کر کے پڑھ سکتے ہیں, آپ کو کسی خاص کنڈیشن اور کیفیت کو ایجاد نہیں کرنا ہے اپنے اندر. دوسری شرط کیا ہے؟ نماز کے کسی بھولی ہوئی, دوسرا سبب نماز کی کسی بھولی ہوئی چیز کی قضا انجام دینے کے لیے. مثلا ہم نماز میں سجدہ بھول گئے تھے, اب اس کی قضا ہم ادا کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم کیا کریں گے؟ اب اس قضا کو جیسے ادا کرنا ہے تو ہم وضو کریں گے, تب قضا کو ادا کریں گے. اب وہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں کہ کیسے قضا ادا ہوگی, کیسے کیا ہوگا, وہ مسائل اپنی جگہ پہ بیان ہوں گے. تو نماز کو پڑھنا ہے, واجب ہو یا مستحب, وضو کرنا ہے سوائے نماز میت کی. نماز کے کسی حصے کو قضا کے طور پر ادا کرنا ہے تو ہمیں وضو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. کعبے کا طواف کرنا ہے, طواف خانہ کعبہ کے لیے وضو ضروری ہے. قرآنی آیات کو پڑھنے کے لیے کیا وضو ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے, واجب نہیں ہے, لیکن اگر آپ باوضو ہو کر کے نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں تو بہت بہتر ہے. لیکن قرآن کی جو آیتیں ان کو چھونا اگر آپ کو ہے, آپ چاہ رہے ہیں اسے چھوتے بھی رہیں, تو ضروری ہے کہ آپ وضو کیے ہوئے ہوں. بغیر وضو کے آپ نہیں چھو سکتے, آپ کو اجازت نہیں ہے. تو قرآنی آیات کو چھونے کے لیے آپ کے لیے ضروری کیا؟ وضو کیے ہوئے ہوں, وضو سے ہوں. خدا کا نام, اللہ کا نام کسی بھی زبان میں لکھا ہوا, GOD گاڈ لکھا ہوا ہو, اللہ لکھا ہوا, رومن میں لکھا ہوا ہو, ALLAH اللہ لکھا ہوا ہو, اردو میں لکھا ہو, کسی اور زبان میں ہندی میں لکھا ہو, سیدھا لکھا ہو, الٹا لکھا ہو, کچھ بھی لکھا ہو, اللہ کا نام اگر لکھا ہوا ہے تو اسے ہم نہیں چھو سکتے بغیر وضو کے. وضو کیے رہیں گے تبھی ہم اس پہ ہاتھ لگا سکیں گے. معصومین علیہ السلام کو نام کو بھی بغیر وضو کے چھونے سے پرہیز کرنا چاہیے. بعض لوگوں نے اس کے لیے بھی وضو واجب کہا ہے, بعض لوگوں نے کہا نہیں پرہیز کرے, احتیاط کرے. تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ ان کے نام کو بھی اگر چھونا ہے تو باوضو رہیں. یہ ہوئی بات یہاں تک ختم. ایک الگ گفتگو, وضو میں شک انسان کا پیچھے کبھی نہیں چھوڑتی. کبھی زندگی میں شک رہتا ہے, کبھی نماز میں شک ہے, کبھی کسی اور رکن میں شک ہے, کسی اور عبادت میں شک ہے. کبھی شک کا پیچھا جو ہے انسان کی زندگی میں ہمیشہ رہتا ہے. شک, وضو میں شک ہو جائے. اب شکیات وضو کے مسائل آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. یہ سب وہ ہیں جو مبتلا ہوتے رہتے ہیں لیکن کبھی ہم نہیں جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, کیا ہمیں کرنا ہے, لہذا جو ہے یا تو اسی حال پہ رہ جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر کسی کو شک ہو کہ وضو کیا ہے یا نہیں تو اس کا کیا کام ہے؟ ہم نے وضو کیا تھا, اب ہم بھول گئے, دوپہر میں کیا تھا, اب جو ہے ہم اس کے 3 گھنٹے بعد جا رہے ہیں, قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ہاتھ رکھتے ہوئے قرآن کی آیت پہ ہاتھ بھی ہم رکھیں. اب ہم شک کریں میں نے وضو کیا تھا, اب میرا وضو, اب شک ہے کہ وضو ہے یا نہیں. دونوں صورتوں کو آپ غور سے سمجھ فرمائیے گا کہ ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ پہلے وضو کر رکھا تھا, اب شک ہو رہا ہے کہ وضو اس کا بچا ہے یا نہیں بچا ہے, یہ ایک الگ بات ہے. ایک بار انسان کو شک یہ ہوتا ہے کہ میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اگر اسے یہ یقین تھا کہ وضو پہلے کیا تھا تو اب اسے شک پہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے وضو کو مان لے. ہاں اگر یقین ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تھا تو الگ بات ہے, پھر اسے وضو کرنا ہوگا. لیکن اگر یقین نہ ہو, شک ہو کہ میرا وضو بچا ہے یا نہیں, تو اسی وضو کو وہ کنٹینیو مانے گا. لیکن اگر یہ سوال ہو اس کے ذہن میں, یہ شک ہو کہ میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا, تو اب اسے وضو کرنا پڑے گا. تو پہلا شک کیا ہے؟ اگر کسی کو شک ہو کہ وضو کیا ہے یا نہیں کیا ہے, خود وضو کے بارے میں شک ہو کیا تھا یا نہیں کیا تھا, تو اسے وضو کرنا پڑے گا. اس کے لیے وضو مانا نہیں جائے گا, وضو کرنا پڑے گا. لیکن دوسری صورت کیا ہے؟ اگر وضو کا یقین ہو اور باطل ہونے میں شک ہو کہ وضو میرا بچا ہے یا نہیں بچا ہے, تو اب اسے وضو کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کرنا چاہے تو کرے, لیکن ضروری نہیں ہے. تیسری صورت, اگر نماز کے دوران وضو کرنے کے سلسلے میں شک ہو جائے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر, پہلی رکعت میں ہے, حتیٰ دوسری رکعت میں یا ظہر کی نماز کی چوتھی رکعت میں ہے, ہمیں شک ہو جائے ہم نے وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, خود وضو کے بارے میں شک ہو جائے, نماز باطل ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں خود اصل وضو کے بارے میں شک ہو گیا ہے. لیکن تو نماز کیا ہے؟ باطل ہے. اگر نماز کے بعد وضو کے سلسلے میں شک ہو
تو نماز صحیح ہے، نماز ختم ہو گئی ہے، یاد رہے نماز ختم ہو گئی ہے. نماز کے بعد شک ہو کہ ہم نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو نماز صحیح ہے. لیکن بعد کی نمازوں کے لیے وضو کرنا ہوگا. ظہر کی نماز پڑھ کے ہم جیسے ہی بیٹھے، اتفاق یہ خدا نے مہربانی کی کہ جیسے سلام کر چکے اس کے بعد ہمیں شک ہوا کہ ہم نے وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. تو اب جو شک ہوا ہے تو اس سے ہماری نماز صحیح ہے، وہ والی نماز ظہر ہماری صحیح. لیکن عصر کے لیے ہمیں وضو کرنا پڑے گا. لیکن ظہر کی چوتھی رکعت میں اگر ہمیں شک ہوا ہے وضو کیا تھا نہیں کیا تھا تو نماز ہی باطل ہو جائے. تو ظہر کی چوتھی رکعت میں یا کسی بھی رکعت میں ہمیں یہ شک ہو کہ میرا وضو بچا تھا یا نہیں بچا تھا تو نماز صحیح ہے، کیونکہ ہمیں وضو کا یقین تھا کہ وضو کیا تھا. اب شک ہو رہا ہے وضو کے بچنے میں یا نہیں بچنے میں. تو یہ بات آپ انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے. وضو باطل کیسے ہوتا ہے، وضو ٹوٹتا کیسے ہے، آپ کی زبان میں کہا جائے وضو ٹوٹتا کیسے ہے. کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ جو بیان کی گئی ہیں توضیح المسائل میں، کہ آپ بھی اس پہ جا کر کے دیکھیں، ہم بھی یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. پیشاب انسان کر دے تو وضو باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ٹوائلٹ انسان چلا جائے، پاخانہ کر دے تو وضو ختم ہو جاتا ہے. ریاح، گیس، ہوا کے خارج ہونے سے وہ انسان کا وضو باطل ہو جاتا ہے. نیند، سونے سے، لیکن کیا ہر سونے سے جو ہے سونا نہیں، جس سے جو زیورات، نیند ہر طرح کے نیند سے وضو باطل ہو جاتا ہے؟ نہیں. وہ نیند جو آنکھ اور کان پہ غالب آ جائے، یعنی اب انسان کو کچھ دکھائی نہ دے، انسان کو کچھ سنائی نہ دے. لیکن بعض لوگ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سوتے ہیں لیکن سنتے بھی رہتے ہیں، ہاں ہاں ارے متوجہ ہو تو یہ والا نہیں. نیند میں ہے، اب انہیں سنائی نہیں دے رہا ہے، آپ ایسے کہو انہیں کچھ نہیں سمجھ میں، جب جگیں کیا ہوا. تو یہ والی جو نیند آ گئی ہے کہ انسان کے کان پہ نیند غالب آ گئی ہے، اس کی آنکھ پہ غالب آ گئی، تو اب یہ کیا کہے، اسے وضو ٹوٹ جائے گا، باطل ہو جائے گا. وہ چیزیں جو عقل کو زائل کر دے، جیسے مستی، بے ہوشی، پاگل پن، اس سے بھی وضو انسان کا باطل ہو جاتا ہے. خواتین کے لیے استحاضہ اگر ان کے لیے واقع ہو جائے تو وضو باطل ہو جاتا ہے. مرد و عورت دونوں جنابت اگر ان کے لیے حادث ہو جائے، مجنب ہو جائیں تو وضو باطل ہو جاتا ہے. بلکہ ہر وہ چیز جس سے غسل واجب ہو جائے، غسل کا سبب بن جائے، اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے. اب جب غسل کی بات آئی ہے تو اب غسل کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا جائے. غسل کا تذکرہ جب کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں پھر مراجعہ کریں گے. وہاں پہ کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو. تو آپ نے وضو کا تذکرہ بھی قرآن میں سنا اور غسل کا تذکرہ بھی آپ نے قرآن میں سنا. کبھی کبھی نماز یا ہر وہ کام جس کے لیے طہارت کی شرط ہوتی ہے، غسل کو انجام دینا پڑتا ہے. کبھی کبھی ہمیں نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی ہمیں غسل کرنا پڑتا ہے. وہ غسل کب کرنا پڑتا ہے یہ آپ کو ابھی ہم بتائیں گے. یعنی خدا کی اطاعت کی غرض سے پورے بدن کو ایک خاص طریقے سے دھونا، تب جا کر کے غسل واقع ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ کچھ چیزیں لکھ لیں یہاں پر. غسل کتنی طریقے کے ہوتے ہیں، غسل کے اقسام کیا ہیں، قسمیں کتنی ہیں. غسل جو ہے یا واجب ہوں گے یا مستحب ہوں گے. غسل جو ہے یا واجب ہوں گے یا مستحب ہوں گے. مستحب غسل کو ہمیں آپ کے سامنے یہاں بیان نہیں کرنا ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ جا کر کے کتابوں میں پڑھیں مستحب غسل. واجب غسل جو ہیں، بعض غسل ایسے ہیں جو مرد اور عورت دونوں سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی مرد پر بھی واجب ہو سکتا ہے اور عورت پر بھی. بعض ایسے غسل ہیں کہ جو صرف خواتین سے مخصوص ہیں، اس میں مرد کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا ہے، مرد اپنے کو شامل نہیں کر سکتا ہے. وہ واجب غسل جو مرد اور عورت دونوں جس میں شامل ہو سکتے ہیں وہ کیا ہے، انسان مجنب ہو جائے، جنابت اس کے اوپر طاری ہو جائے تو اب مرد بھی ہو سکتا ہے مجنب، خاتون بھی ہو سکتی ہے، دونوں غسل جنابت اس کے اوپر واجب ہو سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے، مس میت. میت اسے مرد بھی چھو سکتا ہے، عورت بھی چھو سکتی ہے. تو چاہے مرد چھوئے چاہے عورت چھوئے، دونوں کے اوپر غسل واجب ہو سکتا ہے. تو غسل مس میت دونوں سے متعلق ہے. خود میت، اس کو ٹرائی نہ کریے گا، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا یہ کیونکہ آپ کر بھی نہیں پائیں گے.
میت انسان مر جائے تو چاہے مرد مرے چاہے خاتون مرے اس کے اوپر غسل واجب ہے، اسے غسل میت اسے دینا ہی دینا ہے۔ تو یہ جو غسل ہیں وہ دونوں سے متعلق ہے۔ اس کے بعد دوسری جو کیٹیگری ہے جو صرف خاص جو ہے خواتین سے ہے، وہ اس میں مردوں کا کوئی حساب نہیں ہے، ان کی کوئی شمولیت نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ 3 الگ غسل ہیں۔ وہ چاہیں تو احکام اور توضیح المسائل جیسی کتابوں میں مراجعہ کریں، وہاں پہ انہیں معلوم ہو جائے کہ کچھ خاص غسل ہیں جو ان سے مخصوص ہیں، وہ صرف انہی کو کرنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوگا غسل 2 طریقے ہوں گے، یا مستحب ہوں گے یا واجب۔ واجب میں بھی 2 کیٹیگری ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے جو دونوں پر واجب ہوں گے، کچھ ہیں جو صرف خاص ایک کیٹیگری ایک صنف کے لوگوں پر واجب ہوں گے۔ وہ حیض، استحاضہ، نفاس، یہ صرف خواتین سے متعلق ہے، اس میں مرد کبھی نہیں ملوث ہوں گے، لیکن دوسرے جو ہیں اس میں مرد بھی شامل ہیں۔ اب یہ غسل جنابت جو ہے یا کوئی بھی غسل انسان پر واجب ہو جائے یا مستحب غسل، طریقہ سب کا ایک ہی ہے۔ کیسے واجب ہوتا ہے اگر اس کے بارے میں گفتگو ہو تو الگ بات ہے۔ انسان کھانا بہت ہی سمپل سی بات ہے، جب انسان کھاتا ہے پیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے، اسے بیت الخلاء بھی جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ کیا صورتحال پیش آتی ہے آپ جانتے ہیں۔ ایسے ہی بدن سے مختلف چیزیں نکلتی ہیں، کبھی پیشاب کی صورت میں، کبھی دوسری صورت میں، کبھی پسینے کی صورت میں، کبھی ایک خاص رطوبت انسان کے جسم سے نکلتی ہے، جسے آپ اور تمام لوگ جو بالغ ہیں سب جانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ جو رطوبت انسان کے بدن سے نکلتی ہے، اس کے بعد انسان پر کیا ہوتا ہے؟ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس مادے کے نکلنے کے بعد انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ مادہ سوتے حالت میں نکلے، سوتے ہوئے حالت میں نکلے، چاہے جاگتے ہوئے نکلے، انسان کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ یا شوہر اپنی زوجہ سے نزدیکی کرے تو اس کے اوپر یہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو غسل ہے یہ واجب ہونے کے اس کے طریقے آپ لوگ جا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ ضرور ایک چیز کو نوٹ کریے، جب بھی احکام پڑھیے تو یہاں پہ ہر چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ایک تو ورچوئل طور پر ہے، اتنا انٹریکشن بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور ہر چیز کو ورچوئل فضا میں بھیج دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ ایک سب لوگ وہاں پر موجود ہوں تو الگ طریقے سے بیان انسان کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ہر چیز کو بیان کرنا یعنی ایک چیز ورچوئل فضا میں پیش کر دینا ہے اپنے لیے، کہ بعد میں اس سے کچھ کیسا مفہوم نکالے کیسا نکال لے۔ تو ان سب باتوں سے بچتے ہوئے آپ ضرور توضیح المسائل یا احکام کی کتابوں کی طرف مراجعہ کریں کہ کیسے غسل واجب ہوتا ہے۔ اب جو چیزیں بتائی گئی، غسل واجب ہو گیا، کیا کرے انسان جس کے اوپر غسل واجب ہے؟ وہ کام کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجنب کے اوپر حرام ہے، نہیں کر سکتا ہے وہ، جیسے قرآنی آیات اور اللہ کے نام اور احتیاط واجب کی بنا پر معصومین کے نام کو چھونا۔ میں نے کہا تھا کہ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتا، تو غسل ہے واجب اس کے اوپر، تب تو ضرور ہے بھی، بالکل نہیں چھو سکتا ہے، حرام ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد النبی میں جانا، مسجد الحرام تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہاں پہ ہے، وہی خانہ کعبہ کا جو حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد النبی، اس مسجد میں جانا انسان کے اوپر غسل واجب ہے تو نہیں جا سکتا ہے، گزر بھی نہیں سکتا۔ عام مسجدیں ہوں تو اور وہاں پہ ایسا راستہ ہو کہ آپ یہاں سے گزر کے دوسری جگہ سے نکل جائیں تو گزرنے کی اجازت ہے، لیکن ان 2 مسجدوں میں گزرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ گزر بھی نہیں سکتے۔ مسجدوں میں ٹھہرنا، جس کے اوپر غسل واجب ہو وہ مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا ہے، جا کر کے رک جائیں تھوڑی دیر، 1 منٹ 2 منٹ رکیں، وہاں کھڑے ہو جائیں، بات کر لیں کسی سے، نہیں کر سکتے۔ گزر سکتے ہیں لیکن ٹھہر نہیں سکتے۔ مسجد میں کوئی چیز رکھنا جس کے اوپر غسل واجب ہے اس کے لیے صحیح نہیں ہے، حرام ہے کہ وہ جائے مسجد میں کوئی چیز رکھے یا وہاں سے کوئی چیز باہر نکالے، اگرچہ وہ شخص مسجد میں نہ داخل ہو، مسجد کے باہر ہی سے کوئی چیز رکھ رہا ہے، باہر ہی سے اٹھا لے رہا ہے، تب بھی یہ کام اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ واجب سجدے والی آیات کی تلاوت کرنا اس کے لیے حرام ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے کرنے کے بعد فوراً سجدہ واجب ہو جاتا ہے ان آیتوں کی تلاوت کے بعد، اور سجدہ وہ کر نہیں سکتا ہے، تو کیا ہے اس کے اوپر حرام ہے کہ وہ ان آیات کی تلاوت کرے۔ بعض مراجع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سورے کی بھی تلاوت نہیں کر سکتا ہے کہ جس میں آیت سجدہ ہیں،
بعض لوگ صرف سجدے کی آیت کی بات کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں وہ سورے کو بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اب سوال آپ کے ذہن میں آئے گا، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ کس کس سورے میں سجدہ واجب ہے، تو ہم بتا دے رہے ہیں، اسے آپ لکھ لیجئے، ہو سکتا ہے پوچھا جائے آپ سے کیا ہے بھائی، کون کون سے سورے ہیں؟ سورہ سجدہ ہے، سورہ فصلت ہے، سورہ حامیم کی آخری آیت ہے، اور سورہ علق۔ یہ جو ہیں 4 سورے، اس میں کیا ہے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں جہاں پر آیت سجدے کا ذکر ہوا ہے، آیت سجدہ ہے، اس کی تلاوت جب بھی آپ کریں یا سنیں تو آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ آپ وہاں پہ سجدہ کریں۔ یہ بات مقدمتاً بیان کر دی۔ اب غسل کریں گے کیسے؟ وضو کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا، غسل میں کیا کریں گے؟ غسل میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پورے بدن کو دھونا ہے، یعنی کہیں آپ کو چھوٹ نہیں ہے۔ وضو میں آپ کو چھوٹ تھی، کچھ حصے کو دھونا تھا، لیکن غسل میں کہیں چھوٹ نہیں ہے، آپ کو پورے بدن کو دھونا ہے، چاہے وہ واجب غسل ہو چاہے مستحب غسل ہو۔ یاد ہے کل آپ سے میں نے بیان کیا تھا کہ وضو جو ہے 2 طریقے سے ہو سکتا ہے، یا ترتیبی صورت میں ہوگا یا ارتماسی صورت میں ہوگا۔ ایسے ہی غسل بھی ہو سکتا ہے، ترتیبی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور ارتماسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں اختیار ہے کہ چاہے جو طریقہ ہم اپنانا چاہیں وہ اپنائیں۔ ارتماسی صورت کہاں پہ ہوگی، یعنی کہاں انسان کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، یا تالاب ہو، ندی ہو، یا سوئمنگ پول ہو۔ اگر آپ اور کسی چھوٹی چیز میں کر سکتے ہیں تو کریے، آپ کی مرضی، لیکن پوری طرح سے ڈوب سکیں اس میں۔ لیکن ترتیبی جو ہے انسان ہر جگہ کر سکتا ہے، تو دونوں طریقے سے انسان غسل کر سکتا ہے۔ غسل ترتیبی نیت کے بعد 3 حصوں میں بدن کو تقسیم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اس بدن کو کاٹ لیں آپ تقسیم کرنے کے چکر میں، کاٹنا نہیں ہے، بلکہ سوچنا، امیجن کرنا ہے 3 حصوں میں۔ ایک حصہ سر و گردن کا ہے، دوسرا حصہ داہنا حصہ ہے، اور پھر تیسرا بایاں حصہ ہے بدن کا۔ انہی تینوں حصے کو دھونا ہے۔ پہلے نیت ہوگی، فلاں غسل کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ۔ نیت کے بعد آپ کو سر و گردن کو دھونا ہے، یعنی سر کو لے کر کے گردن تک دھونا ہے۔ ایسے دھوئیں کہ آپ کو یقین اور اطمینان حاصل ہو جائے کہ کوئی حصہ چھوٹا نہیں ہے۔ بہت اس میں لوگوں کے ذہنوں میں خدشے ہوتے ہیں، اور بہت ہی عجیب و غریب نئے طریقے سے لوگ غسل کرتے ہیں، تو ان سب طریقوں کو فی الحال آپ کنارے رکھ دیں۔ آپ اس کو سیکھیے، آسان بھی ہوگا اور پھر مطمئن کرنے والا بھی ہوگا۔ بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کریے، آپ نیت کرنے کے بعد سر و گردن کو دھلیں، ایسے پانی ڈالیں کہ آپ کا سر پورا گیلا ہو جائے، اور چہرہ، کان وان کا اوپری حصہ، اور یہ سب گردن پورا آگے پیچھے ہر جگہ۔ اب کیا ضروری ہم ناک کے اندر پانی ڈالیں، یا کان کے اندر پانی ڈالیں، یا منہ کے اندر پانی ڈالیں؟ نہیں، یہ سب ضروری نہیں۔ جو ظاہری جگہ ہیں وہیں پہ پانی پہنچانا ہے۔ تو سر و گردن یہ ایک پارٹ ہوا، اسے دھونا واجب ہے۔ اس کے بعد دوسرے پارٹ کو دھونا واجب ہے، بدن کے داہنے حصے کو۔ اب داہنا حصہ ہو گیا، یعنی یہاں سے لے کر کے رائٹ طرف، یہ جو حصہ ہے یہ داہنا حصہ ہے۔ یہ حصہ ہمیں دھونا ہے، یعنی یہاں سے آگے کا حصہ، پیچھے کا حصہ، پورے پیر تک، پیر کے تلوے تک آپ پورے تصور کر لیں کہ کہاں تک ہے، کس طریقے سے۔ ہاں، اس کا خیال رکھیں کہ تھوڑا سا ادھر سے بھی لے لیں، یعنی جب ہم نے کہا 2 پارٹ میں، تو آپ ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ پنکچوئلٹی کے شکار ہوں، آپ 20 سے ایک دم تصور کرو، نہیں، تھوڑا سا ادھر کا بھی لے لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ ہم نے داہنا حصے کو پوری طریقے سے دھل دیا ہے۔ ہر جگہ پانی پہنچانا ہے آپ کو، بدن کے ہاتھ پہ، سینے پہ، جہاں جہاں آپ سوچیں ہر جگہ پانی پہنچانا ہے۔ کہ آپ کا کام ہے آپ پانی کیسے پہنچائیے اور کس طریقے سے پہنچائیے، صرف لیکن یقین حاصل کرنا ہے کہ پانی ہر جگہ پہنچ گیا۔ اس کے بعد جب یہ حصہ دھل لیا، اب تیسرا پارٹ جو ہے بایاں حصہ، اس کو بھی ویسے ہی دھلنا ہے جیسے ہم نے داہنے حصے کو دھلا تھا۔ یہ ہوا غسل کا آسان طریقہ۔ اس کے بعد ارتماسی غسل کیسے کریں گے؟ ارتماسی غسل یہ ہے کہ غسل کی نیت سے آپ پانی میں ڈبکی لگا دیں، اپنے کو پانی میں ڈبو دیں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی ہی دیر کے لیے۔ یہ نہیں کہ آپ ڈوبے رہ جائیں پھر دوسرے نکالیں گے، وہ والا نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کیا کریں، پانی میں ڈبکی لگائیں۔ یہ جو اپنے کو پانی میں ڈبونا ہے اسے کہتے ہیں ارتماسی۔ نیت کے ساتھ آپ جائیں گے تو اب یہاں پر 2 صورتیں ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ تدریجی طور پہ یعنی دھیرے دھیرے بھی ڈبکی لگا سکتے ہیں، نیت کرنے کے بعد دھیرے دھیرے پانی میں بیٹھتے چلے جائیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ایک دفعہ۔ آپ کا کام کیا ہے، آپ جا کر کے اپنے مرجع تکلیف کی توضیح مسائل کو پڑھیے
اور دیکھیے انہوں نے کیا کہا ہے، جو کہا ہے اس کو آپ فالو کریے۔ غسل کے احکام، جو چیز ہم نے وضو کے بارے میں بتائی تھی کہ وضو صحیح کیسے ہوگا، وہی چیز یہاں بھی غسل کے بارے میں بھی ہے، وہ غسل کے لیے بھی ہے، سوائے موالات کے۔ یعنی ہم نے وضو میں کہا تھا نا موالات ضروری ہے، یاد ہوگا آپ کو، یعنی ترتیب تو ضروری ہے ہی ہے، موالات بھی ضروری ہے، یعنی وقفہ نہ ہو، فاصلہ نہ ہو، گیپ نہ ہو۔ غسل میں یہ شرط نہیں ہے، ترتیب ہوگی، یعنی پہلے سر کو دھونا ہے، پھر دائیں حصے کو دھونا ہے، پھر بائیں حصے کو دھونا ہے، لیکن اس میں گیپ کر سکتے ہیں آپ، سر دھو کے آپ جائیے آرام سے چائے پی لیجئے، بات کر لیجئے، مسئلہ نہیں ہے، آرام سے آئیے بعد میں پھر آپ دھو سکتے ہیں۔ تو اس میں موالات کی شرط نہیں ہے۔ جس کے اوپر کئی غسل واجب ہو، یہ سوال ہے آپ کے پاس، ایک انسان نے اس کے اوپر جو ہے ایک غسل واجب تھا، کسی میت کو بھی چھو لیا اس نے، 2 غسل واجب ہو گئے، اب کیا کرے؟ وہ 2 بار غسل کرے؟ جس کے اوپر کئی غسل واجب ہوں وہ سب کی نیت سے ایک غسل انجام دے دے تو کیا ہے؟ اس کا غسل صحیح ہے، غسل اسے کئی غسل نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر کسی نے غسل جنابت کیا ہے تو اس کے بعد نماز وغیرہ کے لیے وضو نہیں کرنا ہے، اس کو چھوٹ ہے، وہاں پر اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں یہ شرط یہاں پر ہے کہ ایسا کوئی کام اس سے نہ ہوا ہو جس سے وضو باطل ہو جاتا تھا۔ وضو کیسے باطل ہوتا تھا یہ ہم نے آپ کو بتایا ہے تھوڑی دیر پہلے۔ تو ایسا کوئی کام نہ ہو کہ جس سے وضو باطل ہو، تو اس غسل کے ساتھ وہ واجب غسل جو کر کے آیا ہے اس سے کیا کر سکتا ہے؟ وہ نماز پڑھے گا۔ جو شخص احرام کی حالت میں ہو، احرام کہاں پر ہوتا ہے؟ جب انسان عمرے کے لیے جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے تو خاص لباس پہنتا ہے، خاص طریقے سے، خاص جگہ پر نیت کے ساتھ، تو اسے کہتے ہیں احرام۔ جب انسان احرام کی حالت میں ہو تو بعض مراجع کے فتاوے کے مطابق روزے کی حالت میں ہو اسے غسل ارتماسی نہیں کرنا چاہیے، لیکن آغا سستانی یہاں ایسا نہیں ہے، وہ سر کو ڈبانے کی اجازت دیتے ہیں، سر کے ڈوبنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے ان کے، لیکن دوسرے مراجع کچھ اس کو جائز قرار نہیں دیتے ہیں۔ تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ جس کی تقلید کرتے ہیں اس کے جو ہے فتوے کو جا کر کے دیکھیے۔ تو جو شخص احرام کی حالت میں ہو وہ غسل ارتماسی نہ کرے، یا جن کے مرجع تقلید یہ کہتے ہیں کہ سر ڈبونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، وہ بھی غسل ارتماسی نہیں کر سکتے ہیں۔ غسل میں پورے بدن پر پانی پہنچانا ضروری ہے، چاہے ہاتھ کی مدد سے ہو یا بدن پر جاری ہو کر پہنچائے۔ ایک وقت آپ پانی ڈال رہے ہیں، وہ پانی بہتا ہوا ہر جگہ پہنچ رہا ہے، کبھی آپ کا بہتا ہوا پانی نہیں پہنچ رہا تو آپ ہاتھ سے بھی پہنچا سکتے ہیں، یعنی آپ جو وہی پانی گر رہا ہے تو پانی کو آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے جہاں جہاں چاہیں پہنچا سکتے ہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر غسل کے دوران مبطلات وضو میں سے کچھ پیش آ جائے تو غسل باطل نہیں ہوتا، یہ کیا مطلب ہے؟ لیکن نماز کے لیے غسل کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ آپ غسل کر رہے ہیں، کوئی ایسا کام آپ نے کر دیا جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے، ہم نے بتایا تھوڑی دیر پہلے وضو کس سے باطل ہوتا ہے، تو آپ کا غسل صحیح ہے، لیکن اب وہ جو چھوٹ آپ کو ملی تھی کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو وضو نہیں کرنا ہے، وہ ختم ہو جائے گی وہ بات۔ اب آپ کو نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا، لیکن غسل آپ کا صحیح ہے، اس سے دوبارہ غسل نہیں کرنا ہوگا، غسل سے باطل نہیں ہوتا، لیکن نماز کے لیے غسل کے بعد وضو کرنا ہوگا، چاہے جو سبھی غسل ہو۔ جبیرہ غسل، کیونکہ صرف اعضائے وضو ہی پہ تھوڑی چوٹ لگ سکتی ہے، پورے بدن میں کہیں بھی چوٹ لگ سکتی ہے، کہیں بھی زخم ہو سکتا ہے، کہیں بھی پٹی بن سکتی ہے، اور یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ پٹی ہم نہیں کھول سکتے یا کھلا ہوا ہو لیکن پانی پہنچانا نقصان دہ ہو، کہیں بھی ممکن ہے۔ تو جیسے ہم نے وضو میں بتایا جبیرہ وضو کرنے کا طریقہ، ایسے ہی غسل بھی جبیرہ صورت میں انجام دیا جائے گا۔ اب انسان یہاں پہ اکثر و بیشتر سوال ہوتا ہے، انسان کو شک ہو جاتا ہے، غسل کر لیا تھا، غسل کے بعد بدن کے کسی حصے پر پانی نہیں پہنچا ہے تو اس کا کیا فریضہ، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ غسل کیا، اسے یقین ہو گیا کہ بھئی فلاں جگہ پہ یا کچھ وہاں پہ دکھ گیا اسے کہ وہاں پہ وہ چیز لگی ہوئی ہے، پانی وہاں پہ کھال تک نہیں پہنچا، کیونکہ میں نے کیا کہا کہ پانی کو بدن تک کے ہر حصے پہ پہنچانا ہے، اسے یقین ہو گیا کہ پانی فلاں جگہ نہیں پہنچا ہے، تو اس کا کیا کام ہے؟ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس نے غسل ارتماسی کیا ہے تو دوبارہ غسل کرے، چاہے پانی نہ پہنچنے والی جگہ کا علم ہو یا نہ ہو، اس کو یہ پتا ہے کہ پانی بدن پہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں نہیں پہنچا ہے، ہو سکتا ہے وہ جانتا ہو یہاں نہیں پہنچا، ہو سکتا ہے نہ جانتا ہو کہ پتہ نہیں کہاں نہیں پہنچا، لیکن یہ ہے کہ کہیں ایسا تھا کہ نہیں پہنچا تھا، اور اس نے کون سا غسل کیا تھا؟
ارتماسی غسل کیا تھا، پانی میں ڈبکی لگا کے کیا تھا، تو اب اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ دوبارہ غسل کرے. لیکن ترتیبی جب کرے گا یعنی پانی ڈالے گا اپنے بدن پر تو وہاں پر الگ طریقہ ہے. اگر غسل ترتیبی تھا اور پانی اب وہاں پر دو صورت ہوگی، یا ہمیں پتہ ہوگا کہ کہاں پہ پانی نہیں پہنچا ہے یا پتہ نہیں ہوگا. پتہ نہیں ہوگا اس کا الگ مسئلہ، پتہ ہوگا تو اس کا الگ مسئلہ. غسل ترتیبی صورت میں کیا اور پانی نہ پہنچنے والی جگہ کا علم نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ ہے کہ پانی کہاں نہیں پہنچا ہے، تو دوبارہ غسل کرے گا. لیکن ترتیبی غسل کیا تھا اور اسے پتہ تھا کہ پانی کہاں نہیں پہنچا ہے، اسے معلوم ہے کہاں پہ نہیں پہنچا ہے، تو وہاں پر کچھ صورتیں ہیں. اب یہاں پر یا سر کے دھوتے وقت آپ کو پتہ ہوگا، یعنی جب آپ غسل کر لیے ہوں گے آپ کو پتہ ہوگا سر میں فلاں جگہ پانی نہیں پہنچا تھا یا گردن پہ نہیں پہنچا تھا. ایک صورتحال یہ ہوگی. دوسری صورتحال کیا ہوگی، ہمیں یہ پتہ ہوگا سر صحیح سے دھلا تھا، داہنے پارٹ میں فلاں جگہ پانی نہیں پہنچا تھا. دوسری صورت. تیسری صورت کیا ہے، داہنا پارٹ بھی صحیح تھا، بائیں پارٹ میں جو ہے مشکل تھی، فلاں جگہ پانی نہیں پہنچا تھا. تو اگر بائیں پارٹ میں مشکل تھی تو کیا کرے گا، اب اسے پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بائیں پارٹ کو صرف دوبارہ غسل کی نیت جو تھی اس پہ دھل لے گا. اس کے بعد کیا ہے، یعنی وہاں پہ دوبارہ اتنا حصہ جیسے پہلے دھلا تھا ویسے دھلے گا اور پانی پہنچا لے. بایاں پارٹ صحیح تھا، داہنے میں پرابلم تھی تو اب داہنے کو دھلے گا اور بائیں کو بھی دھلے گا. سر میں پرابلم تھی، اب اسے دوبارہ کرنا پڑے گا. تو بدن کا اگر بایاں حصہ جہاں پہ پانی نہیں پہنچا ہے اسے معلوم ہے بائیں حصے میں نہیں پہنچا تو صرف بائیں حصے کو دھل لینا ہے. بدن کا داہنا حصہ ہونے کی صورت میں اس جگہ کو دھونے کے بعد بائیں حصے کو بھی دھونا ہے. سر و گردن میں پھر پورے غسل کو دوبارہ انجام دینا پڑے گا، کیونکہ اب اس کے بعد جتنی چیزیں سب کو دوبارہ کرنا پڑے گا. اب ایک کام اور آپ کے سامنے غسل ہی کی کیٹیگری میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، کیونکہ درپیش ہو سکتا ہے انسان کے لیے یہ مسئلہ. کہیں بھی بعض اوقات انسان ایسی جگہ پہ انسان ہوتا ہے جہاں پہ کوئی نہیں ہوتا ہے، میت ہے، غسل دینا ہے تو کیسے غسل دے گا، یا غسل دے دیا اسے طریقہ معلوم تھا. غسل مس میت، اگر بدن کا کوئی حصہ میت کے بدن سے لگ جائے، بدن کا کوئی حصہ میت کے بدن سے لگ جائے تو غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے. کیا کوئی ایسی بھی صورت ہے کہ جس میں غسل واجب نہیں ہوگا؟ ہاں، راہ خدا میں میدان جنگ میں جو شہید ہوتے ہیں، جسے شہید کہا جاتا ہے، ان کے جسم کو چھونے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا ہے. وہ میت جس کا انتقال ابھی ابھی ہوا ہو اور بدن ٹھنڈا نہ ہوا ہو، گرم ہو، اس کو آپ فوراً چھو لیں تو آپ کے اوپر غسل مس میت واجب نہیں ہوگا. یا وہ میت جس کو غسل دیا جا چکا ہو، تو اب جو ہے جب غسل اس کا ہو چکا ہے وہ پاک ہے، اب اس میں آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ غسل مس میت کریں. اگر ایک سے زیادہ میت کو کسی نے چھو لیا ہو، یعنی ایسے حالات ہوں کئی میتیں ہیں اور کئی چھو لیا، تو کیا کئی بار اسے غسل کرنا پڑے گا؟ تب بھی ایک ہی بار اسے غسل کرنا پڑے گا. کئی عدد غسل واجب ہو گئے ہوں، کئی بار غسل واجب ہو گیا ہو اور وہ کرنا چاہ رہا ہے تو ایک ہی بار اسے غسل کرنا ہوگا. غسل میت غسل کا طریقہ وہی ہوتا ہے جو ہم نے بتایا، بس میت میں فرق یہ ہوتا ہے کوئی اور کرتا ہے، ہم اور آپ خود نہیں کر پائیں گے، کوئی اور آ کر کے غسل دے گا. اب وہ کون دے گا؟ ہو سکتا ہے ہم، ہو سکتا ہے آپ ہوں، یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ غسل میت بھی عام غسل کی طرح اسے انجام دیا جائے گا، لیکن اس میں 3 بار غسل دینا ہے. 3 بار اس میں غسل دیا جاتا ہے. سب سے پہلے آب سدر سے، سدر بیر جو ہوتا ہے اس کے پتے کو پانی میں ڈالتے ہیں اور پھر اس پانی سے جو ہے ایک مرتبہ غسل دیا جاتا ہے سر و گردن داہنے بائیں. پھر آب کافور سے اور پھر خالص اور مطلق پانی سے. آب کافور میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ آپ لوگ جو ہے دینی کلاسز سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لہذا آپ کو دوسروں سے زیادہ جاننا ہی چاہیے. کہیں پہ ایسے جگہ پہ آپ پہنچ جائیں، آپ اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، جہاں بھی آپ سن رہے ہوں، وہاں پہ جو عام لوگ ہیں جو نہیں جانتے ان سے زیادہ آپ کو جاننا چاہیے، کیونکہ آپ 1 مہینہ صرف کر رہے ہیں اس میں، اور اسی لیے تو 1 مہینہ لگا رہے ہیں، اپنا ٹائم دے رہے ہیں تاکہ کچھ معلومات لیں. تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آپ سے امید بھی لگائیں، بھئی آپ نے تعلیم لی ہے، دینی کلاسز کی ہیں، آپ بتاؤ کیا ہے، تو اتنا جانے رہو.
آب مضاف سے کوئی چیز پاک نہیں ہو سکتی، نہ ہی غسل کیا جا سکتا ہے۔ میں نے پچھلے سال یا میں نے بیان کیا یا کسی اور سے بھی سنا ہوگا پچھلے سال کی گفتگو میں کہ مضاف پانی کسی چیز کو پاک نہیں کر سکتا، تو اس سے غسل بھی نہیں ہو سکتا، وضو بھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ شربت ہو، چاہے کولڈ ڈرنک ہو، چاہے کوئی بھی چیز، یا کوئی ایسا پانی جس میں کوئی چیز بہت ایسا مل گیا ہو کہ اس کا آب خالص نہیں کہا جا سکتا، اس سے نہیں پاک کر سکتے۔ ایسی آب کافور بھی جو ہوتا ہے، اس میں کافور اتنی مقدار میں ملایا جائے جس سے وہ مضاف نہ ہو جائے پوری طریقے سے، تو مناسب مقدار میں ملائے، یہ آپ خیال رکھیں۔ تو پہلے آب سدر سے جو ہے اس سے غسل دینا ہے میت کو، پھر آب کافور سے میت کو غسل دینا ہے، پھر آب خالص سے، یعنی جو نارمل عام پانی ہوتا ہے، سادہ پانی، یہ 3 پانی سے آپ کو پورے غسل دینے ہیں میت کو۔ پھر جو غسل دے رہا اسے غسل مس میت بھی انجام دینا ہے۔ تو آج کی گفتگو کو پھر ہم یہیں پہ روکتے ہوئے، غسل کی بات یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ اب جو ہے ہمارے اور آپ کے سامنے جو مسئلہ بچتا ہے وہ کیا ہے؟ ایک تیسرا طریقہ ہے۔ وہ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے کیا پیش کیا تھا؟ کیا کہا تھا آپ سے کہ دیکھیں طہارت جو ہے باطنی وہ کتنے طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے؟ نمبر 1 وضو سے حاصل ہو سکتی ہے، نمبر 2 غسل سے حاصل ہوگی، تیسرا کیا ہے؟ تیسرا طریقہ یہی ہے تیمم۔ تیمم کیا ہے؟ تیمم وہ طریقہ ہے کہ جو ان دونوں طریقوں کو نہ کرنے کی صورت میں انجام دینا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں، نہیں، جب یہ دونوں نہیں ہو پائیں گے تب یہ کریں گے، تو تیمم جو ہے مجبوری کی حالت میں ہوگا، یہ آپ خیال رکھیں۔ یہ تیسرا طریقہ ہے کہ انشاءاللہ اس پر گفتگو آپ کے سامنے کریں گے، لیکن آج کی گفتگو کو یہیں پہ روکتے ہوئے خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دینی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احکام شرعی معلومات دینی کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کے درس کے لیے جو آپ کا کوڈ ہے وہ کیا ہے؟ TU2، اسے آپ لوگ میسج کریے گا اپنی اٹینڈنس کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔